چائے مجھے بھی ہونا، مجھے بھی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری بیٹی آمینہ جی آزان کی آواز سے اٹھ گئے ہیں. ہیلو، ہائے، نمستے، نمسکار، شلوم، سلام سب کو. نمستے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سوائے میرے آنکھوں کے، ویسے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تھینک یو ویری مچ. مگر میں نے کہا میں نے ہیلو کیا تو جب میرے خیال سے آزاد جی تھے کہ کہا کہ لنک پڑا ہوا ہے تو آپ آ جائیے. جب مجھے بولا کہ آپ آ جائیے تو مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی ہوں. پھر سچ والا جی بھی ہے، مجھے بہت پسند ہے وہ بھی، ان کی باتیں مجھے بہت، آپ دونوں کی تو مجھے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. اور آپ لوگ ہو، آپ دونوں میں سے ایک مجھے کہہ دے آپ آ جائیں، میں کیسے نہیں آ سکتی. آمینہ جی 1 منٹ میں سپر چیٹ کا جواب دے دوں. تھینک یو ویری مچ. اصل میں نے معافی کی جو بات کی ہے وہ یاسمین خان کے تعلق سے کہی ہے. میں ویور سے بتا دوں، میں ایک انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، اور میں 24 گھنٹے تیار ہوں اپنے غلطیوں پر معافی مانگنے کے لیے. اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں پلٹ آؤں اور اپنی غلطی درست کروں اور معافی مانگوں. اس کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں کسی اور چیز پہ معافی مانگ لوں، بلکہ جہاں میری غلطی ہے تو یہ میرا یعنی کہ فرض بنتا ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں معافی مانگ لوں میری غلطیوں پر اگر غلطی مجھے بتائی جائے. اور آپ کے سجیشن اور میری غلطیوں کا میں انتظار کروں گا کہ آپ لوگ بھی میری غلطیاں سدھار سکتے ہیں. اگر آپ میری غلطی نہیں بتائیں گے تو وہ غلطی میں بار بار دہراؤں گا، اور بتا دیں گے تو میں نہ صرف معافی مانگ لوں گا بلکہ اگلی بار ویسی غلطی نہیں کروں گا. تو میں کسی کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پوائنٹ اٹھایا، چاہے وہ آدم سیکر ہو، چاہے وہ یاسمین خان ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، اگر اس نے پوائنٹس آپ کے سامنے دیے ہیں تو پلیز اس پوائنٹ پہ آپ فوکس کیجئے، نہ کہ اس کے ڈیوٹی پہ یا اس کے جینڈر پہ فوکس کرے، بلکہ اس کے پوائنٹ پہ فوکس کیجئے، چاہے پھر وہ سلیم واسطیق ہی کیوں نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ہم لوگ بھی کوئی غلطی کریں تو آ کے ہمیں بھی بول سکتے ہیں. یہی تو آپ کی بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. کوئی لوگ تو کہتے نہیں، اپنی غلطی کو دیکھ کے بھی سوری نہیں کرتے ہیں. میرے پاس ایک بات ہے سچ والا جی کے. فرسٹ آف آل آپ نے اذان کے اوپر جو بولا، کیا پن پوائنٹ بولا، آئی لو اٹ، کیا بات ہے. ایک دن تو میں آپ کو ضرور اپنے چینل پہ بلاؤں گی، ڈیفینیٹلی. ابھی تو جو آپ نے بولا کس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہو جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اسپاٹ آن. اچھا، دوسری بات جو ہے میں نے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے آپ سے میں نے پہلے بھی پوچھا مگر میری یادداشت کو اتنی اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی. تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کیا چند دفعہ بھی انسان لوگوں کو بول دے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، ایون میرے لیے. مگر مجھے لگتا ہے مسلمانوں کو، مجھے پتا ہے مگر پھر بھی، کہ مسلمان کہتے ہیں، مومنز کہتے ہیں کہ محمد جو تھے وہ پروفٹ تھے. مگر جو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو پروفٹ قرآن میں تین جگہوں میں تو ان کو پروفٹ نہیں، میسنجر کے نام پہ، رسول کے نام پہ ان کا نام لیا گیا ہے آیا میں. اور پھر جب آپ لا الہ بھی پڑھتے ہو تو آخر میں یہی بولا جاتا ہے محمد رسول اللہ، مطلب میسنجر. ادھر بھی اللہ اس کو یا سینٹنس جو ہے اس کو یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پروفٹ ہے. ہی از بیسکلی اے میسنجر. آپ نے تھوڑی دیر پہلے سچ والا جی ابھی اذان کا بھی بولا، ادھر بھی رسول اللہ، ادھر نبی ہو کچھ نہیں بولا انہوں نے. اچھا، یہ ایک اور پروو ہے کہ محمد جو ہے وہ کوئی پروفٹ نہیں تھے. میں نے قرآن میں بہت دیکھا، بہت وہ کیا، تو میں نے بہت کچھ چیزیں دیکھی کہ عیسیٰ پروفٹ کے نام پہ ان کا نام دیا گیا ہے، ان کو پروفٹ بنایا گیا ہے، اللہ نے بنایا ہے. موسیٰ کو کیا کہتے ہیں، پروفٹ بنایا ہے، نبی کہتے ہیں میرے خیال سے اس کو. اردو میں اتنا تیز نہیں ہوں، میں اتنی تیز نہیں ہوں. مگر محمد کو کئی جگہ پہ پروفٹ نہیں کہا گیا، اور بہت سے دوسرے جن کو یہ لوگ مومنز لوگ پروفٹ کہتے ہیں ان کو پروفٹ نہیں کہا گیا. جیسے کہ آدم، جہاں تک مجھے لگتا ہے آدم بھی کوئی پروفٹ نہیں تھا. سو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ مسلمان، یہ مومن جو ہے نا، یہ کلاسک ایک آیا اٹھاتے ہیں جہاں پر وہ جو لاسٹ والا ہے، جو چوتھواں قرآن میں جو دیا گیا ہے کہ محمد جو ہے نا وہ سیل آف پروفٹس ہیں. سیل آف پروفٹس مطلب مہر. اس کو میں نے بھی، آپ نے بولا میں سمجھی ہوں، پھر میرے دماغ سے پھر نکل گیا. میں نے کہا انہوں نے کیا کہا ایک دفعہ.
मैं एक न एक जगह पे समझ गई हूँ, मगर इसको मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लेन सिंपली इसको इन मोमिनों को किस तरह इनके भेजों में डाला जाए कि सील ऑफ प्रॉफिट्स डजंट मीन कि ये कोई प्रॉफिट थे। तो इनको मैं उर्दू में किस तरह से इजी जुबान में, आसान जुबान में मैं इनको कैसे समझाऊं कि ये कोई लास्ट प्रॉफिट नहीं थे मगर एक मोहर थे। ये मोहर को इनको कैसे समझाया जाए कि मोहर का क्या मतलब है, कि टू बी द लास्ट मोहर ऑफ समथिंग। अच्छा देखिए बहन, मैं मोहम्मद जो वर्ड है उससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 बेसिक पॉइंट्स जो है बताऊंगा, जो आप ध्यान में रखें और आपको इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप समझिए कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मोहम्मद जो वर्ड है पूरे कुरान में 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चारों बार भी मोहम्मद जो वर्ड है वो उससे रिलेटेड जितने भी टेंस हैं वो सारे के सारे पास्ट टेंस हैं। मोहम्मद प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आया। आप समझ रहे हैं बात को? ये पॉइंट आप नोट कर लें, और इसके बाद ये नोट करने के बाद में आप जो है वो चारों मोहम्मद को जो है आप स्टडी करें। जो मैं पॉइंट जो है आपके सामने रख रहा हूँ बहुत बेसिक पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को कभी भी बड़े बड़े स्कॉलर भी डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो मैंने कहा है कि 4 बार रिपीट हुआ है और चारों बार पास्ट टेंस में आया है। जितनी जगह पर यह वर्ड रिपीट हुआ है सारे के सारे पास्ट टेंस हैं। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं वो ये कि कुरान का नबी जरूर है, वो प्रेजेंट फॉर्म में आया है, लेकिन उसका नाम मोहम्मद नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं और बहुत नाप तोल के और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। और ये बात मैं दुनिया के सामने बड़े से बड़े स्कॉलर के सामने ऐसे रखूंगा कि वो उसका जवाब इसका तोड़ नहीं दे सकता। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान में जो नबी है, जो कुरान का नबी है, वो प्रेजेंट फॉर्म में जरूर है और कई जगहों पर आया है। हर जगह प्रेजेंट फॉर्म में जो वर्ड आया है, या अय्युहन नबी, ए नबी, ए का जो है ये या का जो वर्ड आता है ये प्रेजेंट के लिए आता है। ऐसे जैसे कि कोई शख्स सामने है और उसको बुलाया जा रहा है कि ए नबी, ए इंजीनियर, ए डॉक्टर। आप समझ रहे हैं बात को? ए का मतलब होता है कि कोई सामने है, लेकिन मोहम्मद के लिए ये ए का वर्ड नहीं आया। मोहम्मद के लिए जितने सेंटेंस आए हैं, जितने टेंस आए हैं, वो सारे के सारे पास्ट टेंस में है। अच्छा, मैं आपको, आपने जो अभी आयत कोट की जिसमें खातम अन-नबिय्यीन का वर्ड रिपीट हुआ, वर्ड आया है, उसके बारे में एक हिंट देता हूं। वो बहुत बेसिक है। देखिए ये आयत, ये सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत है, जिसमें कहा गया है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन आया है। अब इसके सारे के सारे ट्रांसलेटर्स इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं वो ये कहते हैं कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है कहते हैं, लेकिन ये कुरान का टेक्स्ट है नहीं कह रहा। कुरान का टेक्स्ट कह रहा है था। काना का मतलब है था। आप समझ रहे बात को? मोहम्मद नहीं था तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि इस पॉइंट को जो शख्स समझ जाएगा वो ये समझ जाएगा कि जो है जिस वक्त मोहम्मद गुजरा उस वक्त कुरान लिखा ही नहीं गया। बाद के लोगों ने कुरान को लिखा और मोहम्मद उस वक्त गुजर चुका था। आप समझ रहे हैं? ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं अपनी बात को यानी इसको और मजीद जो है कंफर्म करने के लिए मैं कोई हिस्ट्री का, कोई हदीस का, कोई ट्रांसलेशन का, कोई तफसीर का सहारा नहीं लूंगा। मैं अपनी बात को रिकन्फर्म करूंगा खुद कुरान के टेक्स्ट से। मैं आपको और एक जो है टेक्स्ट पेश करता हूं कुरान का। ये कुरान की और एक वर्स है जिसमें कहा गया है मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानियन। यहां पर भी काना आया है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म, उसी स्टाइल में आया है, उसी उसलूब में आया है।
یہاں پر سارے ٹرانسلیٹر کیا کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں ابراہیم نہیں تھا یہودی یا نصرانی, تھا کہتے ہیں یہاں, اور محمد کی جگہ ہے کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق محمد ہے اور ابراہیم تھا ہے. لیکن قرآن یہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا, قرآن تو وہ کہہ رہا ہے جو کچھ ایکچول ہے. قرآن کی نظر میں ابراہیم بھی تھا ہے اور قرآن کی نظر میں محمد بھی تھا ہے, دونوں بھی تھا ہے, دونوں بھی پاسٹ ہیں, دونوں بھی گزر چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, جس وقت قرآن کی یہ آیتیں لکھی جا رہی تھی اس وقت ابراہیم بھی پاسٹ ہے اور محمد بھی پاسٹ ہے. آپ نے یہ بات کہیں نہیں سنی ہوگی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک کوئی اسکالر اس انداز سے ان دو آیتوں کی کبھی بھی ٹرانسلیشن یا پھر جو ہے ایکسپلینیشن نہیں کیا, آج تک کوئی نہیں کیا. آپ کو کسی تفسیر, کسی ترجمے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. اور میں یہ بات کسی تفسیر یا کسی تاریخ, کسی حدیث کے آدھار پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر بات کرتا ہوں. اور ٹیکسٹ کے علاوہ میں کبھی کسی چیز کو آتھینٹک نہیں سمجھتا, صرف اور صرف ٹیکسٹ. اور ترجمہ بھی میں کرتا ہوں تو ٹیکسٹ کا ترجمہ کرتا ہوں, میں کسی کا ترجمہ جو ہے میں کہیں سے لیتا نہیں. کوئی ترجمہ نہیں, کوئی تفسیر نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی تاریخ نہیں, کچھ بھی نہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا میری بات جاندار نہیں ہے؟ اسی لیے تو میں نے آپ سے بات کو اتارنا ہے تو وہ قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر میری بات کا رد کرے. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور لائیو کر رہا ہوں, پوری دنیا سے میرا خطاب ہے. دنیا کا کوئی بھی اسکالر میری اس بات کا رد کر کے دکھائے, یہ میرا اوپن چیلنج ہے. یہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں نے تو صرف سیل کا پوچھا, آپ نے تو شروع میں ہی اس کے آیا کو تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ نے. تو میں تو سیل کی بات کری تھی, مگر آپ نے تو آیا کی ایسے بات کر دی, تو میں تو حیران. دیکھیں اب ہم آتے ہیں سیل کی طرف. سیل کیا ہے؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے خاتم, ایک ہوتا ہے خاتم. قرآن میں خاتم آیا ہے, تے پر زبر ہے, خاتم النبیین. خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی انگوٹھی, یہ نبیوں کی مہر, یہ نبیوں کی سیل. سیل کیوں لگائی جاتی ہے؟ سیل اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کسی کو ٹیسٹیفائی کیا جائے, کسی کی تصدیق کی جائے. نبیوں کی تصدیق کرنے والا, نبیوں کا خاتم. میں آپ کو یہاں پر ایک تھوڑی سی بات خود قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر کہوں گا کہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں نبوت صرف بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے. جس وقت بنی اسرائیل وجود میں آئے, نبوت صرف انہی کے پاس رہی ہے, بنی اسرائیل کے پاس. اب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا نبی بنی اسماعیل سے ہے, جبکہ پورا قرآن نہ تو بنی اسماعیل کو جانتا ہے, نہ بنی اسماعیل کے نبی کو جانتا ہے. دیکھیے یہ مطلب مسلمانوں کے عقیدے, مسلمانوں کی باتوں سے قرآن کا ٹیکسٹ کتنا مختلف ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹوٹل ڈفرینٹ ہے, ٹوٹل ڈفرینٹ. قرآن کچھ اور ہی بات کرتا ہے, مسلمانوں کے اسکالرز, مسلمانوں کی جو ہے جتنی بھی باتیں ہیں, مسلمانوں کے عقیدے اس کے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے, ٹوٹل. اب میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے بنی اسرائیل میں نبوت رہی. اب میں مسلمانوں سے خود پوچھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین کون ہے؟ موسیٰ. نہیں, خاتم النبیین عیسیٰ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے عیسیٰ کی جو زبان ہے وہ سریانی ہے, سیریاک لینگویج ہے. سیریاک لینگویج میں جب آپ عیسیٰ لکھیں گے وہ ایگزیکٹلی محمد ہے. نہیں, ایگزیکٹلی. یہ بات میں لائیو کہہ رہا ہوں, پوری دنیا سن رہی ہے میری بات. اگر کسی کے بعد میری بات کو رد کرنے کا ہے تو اسٹریم پہ آ کر میری بات کا رد کرے. جی گوگل پہ دیکھا میں نے, ہے وہ بالکل محمد آتا ہے. میرے پاس ایک سوال ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ سیرین عربک لینگویج میں, اگر میں نے آپ کو صحیح سمجھا سچ والا جی, ادروائز مجھے پلیز کریکٹ کیجیے, عیسیٰ کا جو زبان تھا وہ سیرین تھا, عربک, جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں, اور مطلب جی. تو اسی کو اگر آپ اسی زبان میں دیکھیں عیسیٰ کو, مطلب آج جو بھی زبان ہے,
ابھی جو عیسیٰ ہے اس کو اگر آپ سیرین اس میں دیکھیں سیریک میں تو وہ محمد بن جاتا ہے, صحیح بات ہے؟ ایگزیکٹ, اس کو جب لکھا جائے گا, عیسیٰ کو جب آپ لکھیں گے وہ محمد لکھیں گے, اس کو پڑھیں گے جو ہے عیسیٰ, لیکن لکھا جائے گا, لکھت جو ہے یہ ہوگی. جی ٹھیک ہے. پھر میرا دوسرا سوال ہے, پھر وہ عیسیٰ کیوں بولتے ہیں سورہ 61 ورس نہیں سورہ 61 آیا 6 میں کہ میرے بعد ایک اور آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, وہ عیسیٰ کیوں کہتا ہے یہ احمد کون تھا پھر؟ دیکھیے میں آپ کو جو ہے وہ آیت بھی جو سورہ صف کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم ومبشرا برسول یأتی من بعد ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اس میں جو عیسیٰ ابن مریم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل, میں تصدیق کرتا ہوں, میں جو ہے میں انڈورس کرتا ہوں اس کی جو تمہارے ہاتھ میں تورات کی شکل میں ہے, اور میں بشارت دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں جو ہے گلیڈ ٹائڈنگ دیتا ہوں اس رسول کی جس کا اسم ہوگا, جس کا نام نہیں, جس کا اسم ہوگا احمد. اور اسم کا مطلب ہوتا ہے وصف, کیا ہوتا ہے؟ ایٹریبیوٹ. اسم کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹ. اسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نام, اسم نہیں, اسم کا مطلب نام نہیں ہے, اسم کا مطلب ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ایٹریبیوٹ ہوگا احمد. اور پھر وہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. اب میرا سوال یہ ہے مسلمانوں سے, تو عیسیٰ ہی کی شکل میں بنی اسرائیل میں, اچھا فلما جاءہم, جب آ گیا وہ ان کے پاس, کس کے پاس؟ یا بات کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بنی اسماعیل کی بات نہیں ہو رہی ہے. مسلمانوں کا نبی کہاں آیا؟ بنی اسماعیل میں نا. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا نبی بنی اسماعیل سے تعلق رکھتا ہے, بنی اسرائیل سے نہیں. لیکن اس آیت میں تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اچھا, جو رسول آیا ہے وہ کوئی خاص رسول نہیں, رسول برسول, یعنی کوئی جو ہے ایک کوئی رسول جس کا اسم ہوگا, جس کا وصف ہوگا احمد. پس جب وہ آ گیا ان کے پاس, کس کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. بات ختم. اس کا تعلق جو ہے مسلمانوں کے نبی سے نہیں ہے. مسلمانوں نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا ہے, مسلمانوں نے اپنی نبی کا نام احمد نہیں رکھا. عجیب بات ہے اور ویسے. احمد کسی کا نام نہیں ہے, احمد تو وصف ہے, ایٹریبیوٹ ہے. میں آپ سچ والا جی اس کا ترجمہ بتائیے نا. بس وہ آ گیا ان کے پاس. بس وہ آ گیا ان کے پاس. فلما جاءہم فقالوا ان ھذا الا سحر مبین. بس وہ ان کے پاس آ گیا. کس کے پاس؟ کس کے پاس آیا؟ یہ قرآن بھی کیسی کتاب ہے کہ دیکھیے کہ قرآن کو لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ وہ آ گیا ان کے پاس. یہ ان کون ہے؟ بنی اسرائیل. آ گیا, ارے ہونا تو چاہیے کہ وہ پریزنٹ فارم میں جا, یہ پاسٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ٹینس نہیں ہے. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرآن میں ان کا نبی پریزنٹ ہے نا, لیکن یہ آیت پاسٹ ٹینس کی بات کر رہی ہے. ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کہتا ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دوسری کتابوں کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈرامہ ان کا ہوتا ہے, وہ گاسپل کا, انجیل کا اور تورا کا. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو قرآن ہے, یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوح محفوظ کے پتہ نہیں ایسے کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اللہ نے. یہ کیسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اللہ نے قرآن کو کہ ایک ملا لے کے تھا کو کیا کر دیتا ہے؟ مطلب ٹرانسلیشن میں کیا دھوکہ بازی ہے کہ جیسے کہ آپ نے 2 ڈیفرنٹ ابھی بتایا, ابراہیم کا وہ جو بگننگ میں, تو ادھری میں حیران ہو گئی ہوں کہ کتنا بڑا فریب ہے کہ ٹرانسلیشن میں جب مطلب لوگ کتنے بلائنڈلی ایک قرآن کو فالو کر رہے ہیں. مطلب میں نے تو ابھی تک یہ غلطیاں نہیں دیکھی تھی کہ تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, کیونکہ قرآن کے اندر ویسے ہی اتنے غلطیاں ہیں کہ پاسٹ ٹینس, یہ وہ جو آپ نے بولا, اب تو میرے کو اور بھی وہ میرے انٹینے کھڑے کر دیے کہ میں جا کے بھی اور بھی غور کروں گی
کہ اس میں کیا کہتے ہیں اور کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو میرا مطلب ابھی تو دھیان بھی ہو گئی ہے اس کی طرف، کیونکہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا، میں تو سیل کی طرف تھی کہ میں آپ سے پوچھوں وہ جو مہر ہے اس کا کیا ہے، مطلب بہتر وہ اس پہ بہتر لفظ رکھنے کے لیے، مگر آپ نے تو کچھ اور بھی ساتھ میں بول دیا، مجھے تو ادھر ہی اٹک گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میں تو یہی کہوں گی، میں اور تھوڑی سی کچھ فردر انفارمیشن دے دوں گا کہ دیکھیں کہ وہ سورہ احزاب کی یہ آیت جو 40ویں آیت ہے جس میں خاتم النبیین کا ذکر ہوا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اور انفارمیشن دے دوں اسی سے ریلیٹڈ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی جب میں نے یہ بات پیش کی تو آپ نے خود کہا کہ بنی اسرائیل کا خاتم النبیین تو عیسیٰ ہے۔ مجھے یہ بتائیے خود قرآن کی روشنی میں کیا عیسیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ تھا؟ نہیں۔ کیا عیسیٰ رسول اللہ نہیں ہے؟ وہ تو نبی بھی ہے، ہاں ایگزیکٹلی، وہ خاتم النبیین ہے۔ یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے میرے بھائی، میں لوگوں کے جو ہے مطلب لوگوں سے میں کہتا ہوں اور اسکالر سے کہتا ہوں کہ مجھے اس آیت کا میں جو ترجمہ کر رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں، مجھے اس کا رد کر کے بتائیں، میں نے اس میں کہاں کون سی بات غلط کی ہے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے۔ میں ایک لفظ بھی، ایک بات بھی نہ اپنی طرف سے قرآن کے ٹیکسٹ میں جوڑتا ہوں نہ نکالتا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں نکالتا بھی نہیں، ڈالتا بھی نہیں۔ مجھے کہیں بھی بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آمینہ جی آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں بریکٹ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ ڈنڈیاں مارنے کے لیے۔ اور پتہ کیا I love it جو آپ کام کر رہے ہو نا، میں تو ہینڈز آپ کے لیے کہتے نہیں ہے سر جھکاؤں، آپ کا کام بہت اچھا ہے، زبردست ہے۔ I have so much respect for you really۔ ایک آزاد جی آپ کے جو چینل پہ میں آتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں تو کہتی ہوں آپ لوگ بہت سب اپنے اپنے جگہوں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ جو مومنٹس اس وقت سن رہے ہیں میں کہوں کہ آپ لوگ ضرور آئیے سنیے، میں کہتی ہوں آپ لوگ اپنے قرآن کو کھولو، اپنے ملاؤں کو سے ہٹو۔ یہ جو آزاد جی ہیں، یہ جو سچ والا جی ہیں، ان کے چینل پہ آپ کو زیادہ نالج ملے گا بنسبت کے ذاکر نائک کے، نو offense۔ کیونکہ ان کے چینلوں پہ آ کے ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو سورہ آیا فل ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ملے گی، فل ریئل ٹرانسلیشن ملے گی جو کہ یہ لوگ بیک اپ کر سکتے ہیں، اور میں تو کمپلیٹلی ٹرسٹ کرتی ہوں سچ والا جی کو، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، نتھنگ۔ تو اتنا میں ضرور بولوں گی، اور یہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ ان مومنوں کو کہ کسی ملا کو فالو مت کرو، بے شک سچ والا جی اور آزاد گراؤنڈ پہ جو نالج آپ کو ملتا ہے جا کے ڈبل چیک کیجئے، قرآن کو کھول کے پڑھیے، اپنی عقل کو استعمال کیجئے، ڈکشنری کو کھولیے، ہمیشہ گوگل ٹرانسلیٹ صحیح نہیں دیتا انفارمیشن، تو جا کے آپ اپنا ڈکشنری، عربک ڈکشنری کھول کے اس کا مطلب نکالیں، آپ کو ڈکشنری کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس طرح سے مجھے کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں جو کہ گوگل ٹرانسلیٹ نے کبھی کبھی صحیح ٹرانسلیٹ نہیں کیا، پھر میرے پاس ایک عربک ڈکشنری ہے، اس کو کھول کے میں نے دیکھا تو اس میں کمپلیٹلی ڈفرنٹ لکھا ہوا تھا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ کیپ اٹ اپ پلیز اپنے کاموں میں، اور سچ والا جی میں تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایک دن بلاؤں گی اپنے چینل پہ، اور میں آپ کے ساتھ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بھی بات کروں گی ڈیفینیٹلی۔ تو کیا کہتے ہیں، میرا جو ای میل ہے اگر آپ کے پاس ہے سچ والا جی، میں آپ کو تو چھوڑ کے دیتی ہوں، تو آپ ایک دفعہ مجھے ضرور میل کیجئے۔ جی ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کی توسط سے ایک اور بات جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں سارے مومنین سے، میں سارے مومنین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے میری ان سے کہ دیکھیے آپ قرآن کو مانتے ہو نا، آپ جانو گے کب؟ اگر آپ واقعی عربی اللہ اور عربی نبی پر ایمان لاتے ہو تو ذرا اس کی جو لینگویج ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، ڈیلی تھوڑا تھوڑا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بہت بڑے اسکالر بننا ہے، ایٹ لیسٹ آپ بیسک جو لینگویج کی جو باتیں ہیں وہ سیکھو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں محترمہ، اس لیے کہ جب وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو ڈائریکٹ سمجھنے لگ جاؤ گی نا تو وہ خود بخود اس کلٹ کو چھوڑ دیں گے۔ بالکل
بالکل. اب مجھے اب دیکھیں میں نے بھی تو کوئی خاص ادھر سے ادھر تو نہیں کیا تھا. ہاں ذاکر نائک اور مفتی منگ کو سنتی تھی بہت زیادہ, اور ایک دفعہ تو میں نے احمد دیدت کو بھی سنا تھا, تو میں نے کہا تھا او کیا تیر مارا اس نے, بہت بڑی مطلب میں نے اس کو فالو کیا تھا ایک دفعہ. مگر جس دن میں نے 4 سال میں خود میں نے پڑھائی کی اسلام کی, خود میں نے انویسٹیگیٹ کی, میں تو ابھی تک تو چینلوں پہ نہیں گئی تھی, مجھے پتا ہی نہیں تھا, وہ بھی جا کے آخر میں مجھے پتا چلا پاسٹڈ پروفٹ کا, تب جا کے کہتے نہیں ہے, مجھے خود پڑھا, پھر 6 مہینے جب رہ گیا کہتے نہیں ہے وہ جو لاسٹ ایک جمپ مارنا ہوتا ہے, تو وہ اپوسٹڈ پروفٹ کے چینلوں کو دیکھ کے پڑھ کے اس کے جو لنکس تھے وہ ڈبل چیک کر کے اس کے بعد مجھے پتا چلا نہیں میرا ڈیسیشن بالکل صحیح ہے. 4 سال لگے, مگر مجھے لگتا ہے اگر میرے پاس یہ ہوتا اپرچونٹی کہ مجھے پتا ہوتا ان چینلوں کے بارے میں اس طرح جاتی, تو پروبیبلی میں جلدی چھوڑتی, کیونکہ ہر کسی کا ایک آئی کیو لیول ہوتا ہے, ایک عقل ہوتی ہے کہ انسان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ایک خدا جو آپ کو کسی کی جان لینے کی حکم دے رہا ہے اپنی خاطر, اپنی اس کی وجہ سے کہ تم لوگوں نے مجھے فالو کرنا ہے, میں خدا ہوں تم لوگوں کا, اور کوئی مجھے قبول نہ کرے جا کے مار دو اس کو, یہ کوئی اچھا خدا نہیں ہے, یہ کوئی رحم دل خدا نہیں ہے, اس میں کوئی اسے کیا کہتے ہیں ہیومینٹی نہیں ہے, ایمپتھی نہیں ہے, محبت نہیں ہے کسی کے لیے. اور یہ جو لوگ بہت بڑا ڈائلاگ مارتے ہیں نا, بہت بڑا, کہ اسلام میں فریڈم آف ریلیجن ہے, کیا میں ابھی بولوں بی ایس, کوئی ریلیجن آف فریڈم نہیں ہے, کوئی بھی ریلیجن آف فریڈم نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی, اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنے فلانے خاندان سے ہٹ جاؤ گا وہ اسلام چھوڑ دے. کبھی کیا میں بولوں, ابھی حدیث پہ لکھا ہوا ہے, میں حدیث پہ جانا نہیں چاہتی ہوں میں, جیسے کہ حدیث پہ محمد نے کہا کہ فلانے کو, کسی نے اپنے اسلام کو چھوڑا, اپنے ریلیجن سے ریورٹ کی تو اس کو مار ڈالو, ٹھیک ہے, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, صحیح البخاری جاؤ جا کے گوگل کرو سامنے آ جائے گا, اینی بڈی ہو ریورٹس فرام دا ریلیجن کل دم, یہ محمد نے کہا ہے, ٹھیک ہے, حدیث میں. قرآن میں جو ہے ایک ایگزامپل ہے, سورہ کیا کہتے ہیں الکاف جو ہے وہ نمبر 18 ہے, آیا نمبر 74, ایک بچے کو اللہ تعالیٰ ایک مروا دیتا ہے, جو کہ بہت سے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں, اور اس کا ریزن 80 میں, آیا 80 میں یہ دیا ہوا ہے کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا دین خراب کر دیتا. فریڈم آف ریلیجن کدھر گئی, کدھر گئی ان کا فریڈم آف ریلیجن؟ تو اسلام میں بیسکلی فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ کوئی آ کے میرے سامنے کوئی یہ لائن مارے گا, میں کہوں گی وہ دروازہ نکلو یہاں سے, بیکاز کوئی فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے. اس اللہ میں کوئی ہمدردی نہیں ہے, میں اس لفظ کی وہ کر رہی تھی, یس, اللہ کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے دوسرے لوگوں میں. اور جو مومن ہوتے ہیں, جو کرخت مومن ہوتے ہیں, ان دا سینس جو اللہ کو بہت فالو کرتے ہیں, جو اللہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ وہ, ان میں بھی پھر جو ہے نا قسم کا, یہ کہوں گی کہ ان میں بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے, یہ رسک ہے. اور میں کوئی جنرلائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں, ڈیفینیٹلی اچھے مسلمان بھی ہے, بٹ ایک رسک ہے کہ کل کوئی اسلامک ملک آئے گا, کچھ ایسے ہوگا, وہ لوگ انہی کشتی میں وہ لوگ سوار ہو جائیں گے جو کہ اللہ والا کا جو کشتی ہے, کیونکہ نہ کہ ان کی بھی پھینڈی لگ جانی ہے, تو ان سے بھی ہمدردی غائب ہو جائے گی. یہ ایک فیکچوئل بات ہے. میں خود ایک وہ تھی, لبرل مسلم تھی, میں کہتی تھی, میں ایک نیوز پیپر میں آئی تھی, مجھے کسی نے کہا نہیں تو آپ کس کے ساتھ ہو گے, اپنے اس ملک ڈینمارک کے ساتھ یا آپ مسلمانوں کے ساتھ؟ تو میں نے کہا ظاہر ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, مطلب ڈینمارک کے ساتھ, ڈیموکریسی کے ساتھ. مگر when I look back today it is very difficult. اور ہاں میں اس وقت بھی ڈیفینیٹلی انہی کے ساتھ کھڑی ہوتی اگر ایسے کوئی دن آتا, مگر مجھے پتا تھا کہ میری جان جائے گی, ٹھیک ہے, I knew کہ میری جان جائے گی, کیونکہ my loyalty was with the Danish always, ٹھیک ہے, میرے ملک کے ساتھ. مگر کتنوں میں ہوگا یہ بات, کتنوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کتنے اپنے دل میں ایسی بات رکھ سکتے ہیں, 5% میں بھی. سو اللہ جو ہے نا اتنا رحم دل نہیں ہے, اتنا ہمدردی والا نہیں ہے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہو میں بالکل ختم ہوں, میں ان دا لالا لینڈ ہوں, یا ہم سب کی گھنٹی لگی ہوئی ہے, تو میں اتنا بولوں گی, پیارے پیارے مومن, پیارے پیارے مسلم, جا کے آپ قرآن شریف کو کھولیے, ایک سرخ مار کر لیجئے, اور وہاں پر قرآن کے آیا پہ لکیر ماریے جہاں پر اللہ سخت ہے, جہاں پہ اللہ پیارا ہے اور رحم دل ہے دوسروں کے لیے, وہاں پر آپ سبز لائن ماریے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا ہمدرد ہے اور کتنا ہمدرد نہیں ہے. اور میں تو اتنا بھی ڈیئر کرتی ہوں کہنے کے لیے کہ اللہ جو ہے ہی از ناٹ آل نوئنگ. آل نوئنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے. اللہ کو سب کچھ پتا نہیں تھا کہ اس نے بچے کو مار ڈال دیا. اس آیا میں اللہ کہتا ہے میں بھی
maybe he would have killed that boy, کہ وہ may be بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو خراب کر دیتا ان کا دین. یہ کیسا خدا ہے جس کو پتا نہیں ہے یہ بچہ بڑے ہو کے کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا. اور دوسری بات میں اس پوائنٹ پہ ایک اور بات بولوں گی before I finish off, کہ اگر یہی بات ہے کہ اللہ کو پتا ہے ہر انسان کے بارے میں کہ وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, کہ وہ بڑا ہو کے کیا حرکت کرے گا, تو ہم کو اللہ کی ورشپ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کی پوجا پاجا کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ہے مطلب مطلب یہ 5 وقت کا نماز کرنا, معافیا مانگنا, یا اللہ ہم کو یہ دو, مطلب why؟ اور اس کے ساتھ میں تو میں یہ بھی بولوں گی کہ آپ نماز پڑھتے ہو کہ آپ اللہ کو یاد کرو کہ اللہ آپ کو کچھ دے. ارے بھائی اللہ تو خود بھیک مانگ رہا ہے قرآن میں سورہ 47 آیا 7 میں کہ ہیلپ می سو آئی کین ہیلپ یو. تو اوور آل میں یہ کہوں گی اسلام از میسڈ اپ. اللہ بڑا ہی ویک ہے, لارا بڑا مارتا ہے, منگا آتا کچھ نہیں ہے. سچ والا کو جی دیکھو کہ کیا ٹائٹ قسم کا جو ہے نا پکڑ پکڑ کے نا اس کی رگڑی مار رہا ہے قرآن کو, زبردست. سو میں تو کہوں گی سچ والا جی جی. یہاں پر ایک اور بات جوڑ دوں. دیکھیے اب میری ایج جو ہے 58 کے قریب ہو گئی ہے. دیکھیں بچپن سے میں نے جو سنا ہے ہمارے سارے اسکالرز یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کہ تم قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا, خبردار تم بھٹک جاؤ گے. اچھا وہ انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو علماء کے ساتھ رہ کر سمجھو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے. آپ سمجھے؟ اچھا یہ کیوں کہتے تھے؟ اچھا اس کے ساتھ انہوں نے اور ایک بھی پروٹوکول لگا رکھا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو تمہیں کم سے کم 17 علوم چاہیے. کیا مطلب؟ 7 ڈفرینٹ سائنسز چاہیے جب جا کر تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے دور رکھا جائے. ان کو پتا ہے کہ جو کوئی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے لگ جائے گا پھر یہ چھوڑ دے گا. ان کو پتا ہے, بالکل ان کو پتا ہے, بالکل. کیا میں کیا بولوں نا, اسپاٹ آن. یہی بات میں بچپن سے یہ بات جو ہے علماء کی منہ سے سنتا آیا ہوں, اور آج بھی سارے مسلمان یہی کرتے ہیں. ان کو قرآن پڑھنا ہے تو وہ شان نزول دیکھتے ہیں, وہ حدیثیں دیکھتے ہیں, وہ تفسیریں دیکھتے ہیں, وہ فلاں فلاں کے ترجمے دیکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ اگر تمہارا اللہ جو ہے, اگر تم اس عربی کتاب کو تم ایک نان عرب ہو تو وہ سمجھانا چاہتا ہے, پہنچانا چاہتا ہے, تو یہ بھانت بھانت کے ٹرانسلیٹرز کا محتاج کیوں ہے؟ کیوں؟ بلکہ پتہ ہے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ میں کہا ہے کہ یہ قرآن از ان بیسٹ تفسیر. جی قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ قرآن ان بیسٹ تفسیر ہے. تو میں نے ایک کو بولا تو تم تفسیر کیوں ڈھونڈ رہے ہو, ایک انسانی تفسیر کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اللہ بھول گیا تھا کیا اللہ نے کہا تھا قرآن میں کہ ابن کثیر کا تفسیر تم نے بعد میں پڑھنا ہے. میں نے کہا اللہ نے جب قرآن اتارا تھا تو کوئی ابن کثیر نے تو بیٹھ کے تفسیریں نہیں لکھی تھی نا, صرف قرآن اترا تھا نا. تو تم لوگوں کی کیا ہے یہ ڈرامہ بازی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تفسیر لکھنا ہے؟ اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو کوئی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے لگ جائے, یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا چند مہینوں بعد, اگر وہ ڈائریکٹ سمجھنے لگ جائے. یہ بالکل اتنی آبویس بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو ہے علماء جو ہے قرآن کو لے کر اتنے پروٹوکول لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے. آپ کی بات بالکل سے. میں نے آپ کو کہا نا, میں جب ذاکر نائک, او مائی گاڈ, میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتی ہوں میں کیسے ذاکر نائک اور مفتی منگ. اچھا مفتی منگ تو بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, اچھا وہ ایک بات, مگر ذاکر نائک جو تھا نا, میں کہتی تھی اچھا یہ دنیا کیسی بنی, یہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. اچھا اس کے پاس ایسے ایسے جواب تھے نا, تو میں کہتی تھی بس آئی واز سیٹسفائیڈ. مطلب مجھے بڑا تسلی تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ بالکل اسپاٹ آن جوابیں دے رہا ہے. اچھا یہ تقریباً میں نے 1 سال 2 سال تقریباً کیا جب یہ سارا محمد کا چکر شروع ہو رہا تھا. پھر ایک ٹائم پہ خیر میں نے جب حدیث کو چھوڑا تو میری ایک دوست تھی, میری چینل پہ آئی بھی ہے وہ, تو اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے تو اسلام چھوڑ دیا جب میں حج پہ گئی. میں نے کہا ہے, میں نے کہا یہ تم نے کیسے کر دیا؟ کہتی نہیں وہ مجھے وہاں پر بہت سی چیزیں غلط دکھی. میں حیران, میں اسی سوال پہ نا اسی چیز پہ میں اٹک گئی. میں نے کہا یہ کیسے چھوڑ سکتی ہے خانہ کعبہ جا کے اسلام کو, مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ مجھ سے وہ نکل نہیں جا رہا تھا کہ وہ یہ اس نے حرکت. اب میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو, پھر میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو سمجھاؤں, مگر میں نے کہا میں اس کو سمجھاؤں کیسے ابھی نا اسلام کے اوپر. اچھا پھر میں نے کیا کیا, میں نے جا کے نا قرآن کو کھولا,
قرآن کو کھول کے میں نے نا سوالیں نکالنے شروع کی کہ قرآن کیسے اترا. تو خیر مجھے کچھ جواب تو ملا مگر بعد میں وہی جواب جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب نکل آیا. اس کے بعد میں نے قرآن میں حج کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا ہے, میں نے کہا حج کے بارے میں تو کچھ خاص لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس حج ہی لکھا ہے اور طواف لکھا ہے مگر اور تو کچھ ڈیٹیل ہی نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر کے لیے جب میں تھوڑی سی نا کہتے نہیں بڑا وہ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئی نا اسلام کے اوپر نا, تو جب میں نے کسی اور کے سامنے یہ بات کی تو اس نے کہا نہیں وہ دیکھو حج کا تو لکھا ہوا ہے نا, تم ایسی کنفیوز ہو رہی ہو. خیر چند دن کے لیے میں نے اس بات کو قرآن کو سائڈ میں کر دیا. میں نے کہا ہاں واقعی میں یہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر چند دن گزرے, پھر مجھے ہاتھ میں کہتی نہیں کھجلی ہو گئی. میں نے کہا نہیں میں نے دوبارہ سے دیکھنا ہے, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پھر کھولا, کمپیوٹر کھولا, کتاب کھولا. میں نے کہا سم تھنگ از رانگ ہیئر. پھر جب میں نے کھول کے دیکھا تو دیکھا نہیں حدیثوں میں تو کچھ لکھا ہوا ہے مگر یہاں پہ تو کچھ نہیں لکھا. اچھا جتنا میں گھستی گئی قرآن کے اندر گھستی گئی اتنا مجھے جواب ملا, اتنا مجھے پتا چلا کہ اسلام از کمپلیٹلی آف بھائی, کہ اس میں تو کچھ ڈیٹیل بھی نہیں ہے, نہ نماز کا ڈیٹیل ہے نہ فلانے کا ڈیٹیل ہے, کچھ بھی ڈیٹیل نہیں لکھا ہوا اب تک. تو اس وقت کیپ ان مائنڈ میں حدیث کو تو اتنا سرچ نہیں کر رہی تھی. جب میں نے حدیث کے کچھ ورسز مجھے پتا چلی اس میں اپوسٹڈ پروفٹ سے تو میری تو حالت ہی خراب ہو گئی. I was about to puke. مگر قرآن میں ہی اتنا گند تھا کہ میں نے لے کے آخر میں 4 سال بعد میں نے چھوڑ دیا. اور کیپ ان مائنڈ یہ سارا ریسرچ میں اکیلا کر رہی تھی, میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا ان دیٹ سینس نہیں تھا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی ریسرچ کر رہا ہو یا کر رہی ہو اور میں بھی کر رہی ہوں. یہ میں نے اکیلے میں کیا اور مجھے ذرا ٹائم اس لیے بھی لگا, ظاہر ہے کہ میں اکیلی تھی اس پروسیس میں. اور دوسرا یہ بھی کہ مجھے یہ بھی ڈاؤٹ تھا, میں نے ڈاؤٹ ان دا سینس کہ مجھے یہ بھی تھا دماغ میں کہ ایسے نہیں میں آج چھوڑ دوں تو کل واپس پلٹی ماروں. تو آئی نیڈیڈ ٹو بی شیور کہ مجھے کوئی ادھر سے ادھر نہ کر سکے. اور اسی لیے نہ میں نے اپنے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بولا تھا, نہ کسی کو بولا تھا, کسی کو یہ پتا نہیں تھا سوائے ایک بندے کو جو میرے نزدیکی تھا. اور میں اس کو بھی جو ہے نا آہستہ مطلب سے بتا رہی تھی میں کر کیا رہی ہوں. یہ نہیں بول رہی تھی میں نے اسلام چھوڑنا ہے کیونکہ میں نے اسلام تو نہیں چھوڑنا تھا نا. تو اینی وے, اور وہ بندہ بہت ہی نمازگار تھا. تو جب وہ بندہ پاکستان گیا تو میں پھر بھی ریسرچ کر رہی تھی, تو اس کے جانے کے بعد ہی میں نے اسلام کو کمپلیٹلی چھوڑا, which was very like difficult for me in the sense کہ hard for me کہ میں نے یہ مطلب I did it. اور یہ the fact کہ اللہ نے اتنے سال مجھے دھوکہ دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ crap دیکھا, اتنا گند دیکھا, اور میں سمجھی اللہ مجھے یہ کرے گا وہ کرے گا, بعد میں پتا چلا یہ اللہ ہے ہی نہیں تو وہ مجھے مدد کیسے کرتا. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ قرآن کو پڑھیو, ملاؤں کو چھوڑیو. ملا آپ کے کوئی کام کے نہیں ہیں. سب سے بڑا تو ایک جھوٹ مارا ہے ذاکر نائک نے میرے خیال سے, وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے to kill one human is like killing a whole humanity, which is not for Muslims, جو کہ وہ اس کو وہ سناتا ہے جیسے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے یہ میسج. نہیں, یہ ہے میسج بیسکلی یہودیوں کے لیے کہ یہودی نہ کرے اس طرح سے. تو یہ ایک بہت بڑا فریب مارا اس نے, کیونکہ جہاں تک میں نے سنا یہ مسلمانوں کے لیے بتا رہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیسے پیارا میسج بھیجا ہے, جو کہ سچ بات نہیں ہے. تو انسان کو تھوڑا سا کریٹیکلی سوچنا چاہیے. جب کوئی ملا کوئی اپنی منہ سے بات نکالتا ہے تو اس کو جا کے ڈبل چیک کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے یہ بندہ. اتنے بھی اندھے بہرے مت بنو کہ آپ لوگ بولو کہ ہاں ہم اتنے اندھے بہرے اور عقل کو ہم نے سوئچ آف کر دیا ہے کہ ہم کو جو جیسے بولے ہم وہی کریں. سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ملا جی تو بالکل سچ بول رہے ہیں, تو میں ان کو بولوں تیرا ملا بولے گا جا کنویں میں جمپ مار, ادھر گولڈ ہے ڈائمنڈ ہے, تو گولڈ کے پیچھے نیچے جمپ مارے گا. ابھی تمہیں صرف پانی نظر آ رہا ہے مگر تمہیں کہہ رہا ہے کنویں میں جمپ مارو. ہو سکتا ہے تمہیں گولڈ نظر آئے, تو تم جمپ مارو گے؟ نہیں مارو گے نا. ذرا سوچو گے کہ پتہ نہیں میں نکلوں گا کیسے. اسی طریقے سے اپنی عقل استعمال کرو, پلین سمپل. اتنا میں صرف بولوں گی. اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آزاد جی اینڈ سچ والا جی, تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. تھینک یو. میں بھی جاتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. مگر ضرور کنٹینیو کیجیے اپنی باتوں کو تاکہ میں اس پیس کو کاٹ کے میں اپنے چینل پہ تھوپوں گی اس کو. تھینک یو ویری مچ. لو یو آل. Thank you very much. Thank you, Amina ji. Thank you. Sachwal sir.